السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ پیارے آقا کریم کے غلاموں، آج دنیا کے اندر نئے سال کی مبارکباد دی جا رہی ہے، نیا سال منایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی جا رہی ہے، مگر سال بدلا ہم بدلے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے پچھلے سال کے اندر ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی آقا کریم کی غلامی کی، کتنی اپنی اولاد کو آقا کریم کے خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا، کتنا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، کتنا ہم نے ان کو نماز قرآن نماز جنازہ کے بارے میں بتایا، کتنا ہم نے صحابہ اکرام کی محبت ان کے سینوں میں پیوست کی نہیں کی۔ اگر کی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر ہمیں سال منانے کا حق بنتا ہے، اور سال بدلا اور ہم نہیں بدلے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جو لوگ میری زمین پر رہتے ہیں، جو میری زمین کے مکین ہیں، وہ ان کو چاہیے وہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو نماز کا درس دیں، ان کو چاہیے وہ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا درس دیں، ان کو چاہیے کہ وہ میری زمین پر رہ کر میرے حکم کو مانیں، میری بات کو مانیں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، خود برائی سے رکیں اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی تجویز پیش کریں۔ کیا ہمیں ان 70-72 سالوں کے اندر 71 سالوں کے اندر نہیں پتہ چلا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اگر پتہ چلا تو پھر ہم نے منافقت کی۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے ایسے لوگ کیوں بھیجے وہاں؟ ایسے لوگوں کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اسلامی نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے، تو فرمانے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے مقتدرہ ہوں، جن کے پاس اقتدار ہو، وہ مسلمان ہوں۔ اگر وہ پکے مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ اقتدار ان کو دیں، ان کو سونپیں جو اسلام جانتے ہو، جو قرآن جانتے ہو، جو رسول اللہ کا فرمان جانتے ہو، جو قرآن کے فرما بردار ہوں، جو آقا کریم کے حقدار ہوں، جو اسلام کے چوکیدار ہوں۔ پیارے آقا کریم کے غلاموں، ہمیں نیا سال منانا چاہیے، اس کی خوشی بھی منانی چاہیے، مگر یہ بھی ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان بننے سے اب تک کتنی بار اسلام کو سپورٹ کیا ہے۔ کیا یہ کرپشن، یہ چور بازاری، یہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں آج کل جو چھوٹے چھوٹے محلوں میں کوچوں میں گھوم رہی ہیں، یہ 5 سال کیوں نہیں آتی؟ خدارا اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ نے کسی مولوی، کسی پیر، کسی کو سپورٹ نہیں کرنی، مگر قرآن کو تو کرنی ہے، مگر رسول اللہ کے فرمان کو تو کرنی ہے۔ ایک دن اس دنیا سے تو جانا ہے، آقا کریم حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر میں پیش تو ہونا ہے۔ کیا ہمارے لیے نیا سال صرف یہاں تک ہے کہ ہم ناچیں گائیں اور اس کے بعد ہمارے دل میں یہ فکر بھی نہ ہو کہ یار ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم ختم نبوت والے ہیں، ہم نے ہی اسلام کو نافذ کرنا ہے؟ آج جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، جنہیں سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتی، جسے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات ہے، وہ بڑے بڑے پیر جن کے ہم ہاتھ چومتے ہیں اور پاؤں چومتے ہیں، جب ان کے گلوں میں دنیا داروں کے پٹے دیکھے جاتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے ڈوب جاتا ہے، جھک جاتا ہے کہ یار انہوں نے تو ہمیں دین سکھانا تھا، انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دینا تھا، انہوں نے تو اسلام کی چوکیداری کرنی تھی، انہوں نے قرآن کی فرما برداری ہمیں سکھانی تھی۔ تو خدارا پیران عظام، علماء کرام، ائمہ مساجد اور تمام آقا کریم کی امت سے دست بستہ گزارش ہے کہ اسلام کے لیے کام کیجئے، قرآن کے لیے کام کیجئے، ختم نبوت کے لیے کام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔